میں امید کرتا ہوں، اللہ سے دعا کرتا ہوں انشاءاللہ کہ رمضان المبارک ہمارا بہتر سے بہتر گزر رہا ہوگا۔ اب آخری عشرہ آنے والا ہے، ممکن ہے کہ یہ ویڈیو آپ فوراً ہی دیکھ لیں آخری عشرے سے پہلے۔ آج 19واں روزہ ہے، آج 20ویں تراویح ہوگی، کل رات سے انشاءاللہ ہمیں طاق راتوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اللہ کرے کہ انشاءاللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت نصیب ہو جائے کہ ہمیں لیلۃ القدر پانے کا موقع ملے۔ کچھ باتیں جو رمضان سے پہلے ہمارے حضرات علماء فرماتے ہیں، بڑے فرماتے ہیں کہ رمضان کا استقبال ایسے کرو، رمضان میں ایسے داخل ہو جاؤ، تو وہی ریکیپ ہے، وہی ریکیپ۔ یوں سمجھ لیں کہ جو آپ نے فریش اسٹارٹ رمضان کا کیا تھا نا، ایک تازہ دم ہو گئے، تو یہی درخواست ہے کہ انشاءاللہ دوبارہ تازہ دم ہو جائیں اور آخری عشرے میں تازہ دم ہو کے داخل ہو جائیں، چونکہ ایمانی بیٹری اور جسمانی بیٹری ذرا سی کمزور ممکن ہے ہو سکتی ہے، لیکن آگے قرآن کریم کی تکمیل بھی ہو رہی ہے، ختم قرآن بھی ہو رہا ہے، اور پھر طاق راتوں کی وجہ سے ایمانی بیٹری ذرا سی الحمدللہ چارج ہو جاتی ہے۔ کوشش کر لیں کہ آج دن میں رات میں ایمانی بیٹری کو نہ ذرا دوبارہ 100% لے جائیں، تاکہ اس کا اثر نہ صرف رمضان اور رمضان کے بعد بلکہ پوری ساری زندگی میں آئے۔ کرنا کیا ہے؟ کل جمعرات ہے، آج جمعرات ہے، کل جمعہ ہے، ویسے ہی شب جمعہ میں جمعہ کے دن مسلمان الحمدللہ غسل بھی کرتے ہیں، ظاہری طہارت کا اہتمام کرتے ہیں، ناخن وغیرہ کاٹنا، اپنے بالوں کی کٹنگ کرا لیں، اور جو جسم کی صفائی وغیرہ ہوتی ہے نا، جو غیر ضروری بال جو ہم صاف کرتے ہیں اس کو کلین کر لیں، اپنے آپ کو ظاہری طور پہ صاف کر لیں۔ تو پہلا تو کام یہ کر لیں انشاءاللہ۔ آپ کو جب بھی یہ ویڈیو موقع دیکھنے کا ملے، ہو سکتا ہے آپ رمضان میں کسی وقت بھی دیکھ رہے ہو، یار غیر رمضان میں بھی یہ کام کیا جا سکتا ہے، اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، مقصد اللہ کی طرف پلٹنا، ذرا تازہ دم ہو کے۔ تو ہم نے تازہ دم ہونا ہے، 18-19 دن ہو گئے، ہو سکتا ہے کہ تھوڑے سے قوہ کمزور ہو گئے ہوں، ہو سکتا ہے کہ ہم روزہ رکھنے کی وجہ سے یا صحیح منصوبہ بندی کی نہ کرنے کی وجہ سے ہم کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کرنا کیا ہے؟ تازہ دم ہو گئے آپ نے ظاہری طہارت اختیار کر لی، کٹنگ شٹنگ کرا لیں، مونچھے بنا لیں، ہم بھی انشاءاللہ کٹنگ وٹنگ کرا لیتے ہیں، ناخن وغیرہ کاٹ دیے۔ اب ظاہری طور پر جب انسان نہا دھو لیتا ہے، صفائی کر لیتا ہے، تو ویسے ہی ایک انسان کو لگتا ہے میں کسی چیز کے لیے تیار ہو گیا ہوں، آخری عشرے کے لیے تیار ہونا ہے، رب سے ملاقات کے لیے تیار ہونا ہے، ہم نے بہت سی دعائیں کرنی ہیں، ہم نے اللہ سے بہت کچھ مانگنا ہے اس زندگی کا، آنے والی زندگی کا۔ پھر وہی بات کہ دوسرا کام یہ کریں کہ اپنے آپ کو تھوڑا فارغ کر لیں، آج شام، آج رات، کل جمعے کا مبارک دن، کل جمعے کے بعد، جمعے کی شام، جب بھی آپ سنیں دیکھیں، اس کے بعد اپنے آپ سے ملاقات کر لیں، 5-7-10 منٹ سب چیزوں سے الگ ہو جائیں، اور اس کے بعد تصور کریں کہ ہم اللہ کے سامنے موجود ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہیں، ہم ہیں، اور اللہ کی رحمت مجھ پر متوجہ ہو رہی ہے۔ اپنے دل کی کیفیت کے ساتھ کوشش کریں، ایک سانس کی مشق ہوتی ہے کہ تھوڑا بہت بریتھنگ ایکسرسائز وغیرہ آپ کرتے ہیں اگر، تو اپنے سانس پہ توجہ دیں، اور گویا کہ اللہ کی رحمت کے سامنے، اللہ کے سامنے متوجہ ہیں، اور اللہ کی رحمت ہم پر متوجہ ہو گئی۔ ہم نے ظاہری طہارت کر لی تھی، اب ہماری اپنے سے ملاقات ہو رہی ہے اللہ کے سامنے، اس کو کہتے ہیں روبرو حاضر ہونا۔ ساری توجہ سب جگہ سے ہٹا کے، سارے خیالات ہٹا کے اللہ کے روبرو حاضر ہو جانا۔ 5-7-10 منٹ جب ہم تھوڑی دیر بیٹھیں گے انشاءاللہ تو کیفیت بن جائے گی۔ کچھ لوگ اپنے آپ کو بیت اللہ مکہ مکرمہ کے سامنے تصور کرتے ہیں اور اللہ کی رحمت کو اپنے پاس برستے ہوئے محسوس کرتے ہیں، یہ کیفیت آپ کر سکتے ہیں، آپ کو قریب کرتی ہے تو یہ کر لیں۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، اپنے آپ کو فلائٹ لے کے سعودی عرب سے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں، مسجد نبوی، گنبد خضرا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور تعلق، یہ سعادت کی بات ہے۔ جس طرح سے آپ کو بہتر لگے اللہ کے حضور حاضری کرنی ہے۔ اس کے بعد تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ساری مخلوق کو معاف کرنا ہے، اپنے آپ سے شروع کرنا ہے، اپنے والدین سے، بہن بھائیوں اور ان کے پورے اپنے خاندان سے، ددیال ننیال، آپ کے تایا چچا پھپھی، ان کا پورا خرانہ، پورا ٹبر، سب کو معاف کر دیں بھائی۔ کسی نے ولیمے پہ بلایا، کسی نے آپ کے ساتھ افسوس کیا نہیں کیا، کوئی ٹینشن نہیں، معاف کر دیں یار۔ اور اپنے پھر ننیال، ماموں اور خالہ اور اپنا پورا خاندان کو، پھر اپنا سسرال، آپ کے ساتھ جو لوگ رہتے ہیں، جہاں آپ کام کرتے رہے، جس محلے علاقے بلڈنگ میں آپ رہتے ہیں، آپ کا کوئی پرانا کرایہ دار ہوگا، کسی نے کرایہ معاف کیا نہیں کیا، کسی نے کوئی دیا نہیں دیا، کوئی بھائی بہنوں میں سے جائیداد وراثت کے مسائل، بھائی اللہ کے لیے سب کو معاف کر دیں، سب کو معاف کر دیں، اپنا دل صاف کر لیں۔ آخری عشرے میں جانے سے پہلے، طاق راتوں میں اللہ کے پاس جانے سے پہلے نا کوشش کریں ہلکے پھلکے ہو جائیں، اور ہلکے پھولنے کا یہی طریقہ میں بتا رہا ہوں، طہارت اختیار کرنا، اللہ کے حضور حاضری ہونا، اور اس کے بعد انشاءاللہ جسے کہ سب کو معاف کرنا، ٹھیک ہے نا۔ یاد رکھیں چند لوگ ایسے بھی تو ہوں گے جو ہم سے دکھے ہوئے ہوں گے، ہو سکتا ہے انجانے میں ہم لوگوں نے کسی کی غیبت کی ہو، الزام لگانا بہت آسان ہوتا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے انجانے میں ہم نے کسی کا حق کھایا ہوا ہو سکتا ہے ہم نے کبھی کسی کے ساتھ مذاق کیا ہو سکتا ہے ہم نے کسی کی دفتر میں، ادارے میں شکایت لگائی ہو، ممکن ہے خاندان میں چند لوگ ہمارے
یا ہمارے گھر والوں کے کسی طرز کی وجہ سے، برتاؤ رویے کی وجہ سے تکلیف دے ہوں، دکھے ہوئے ہوں، وہ ان کا کیا ہوگا بھائی؟ اگر یہاں معاملہ کلیئر نہیں ہوا تو قیامت میں ہمیں اعمال دینے پڑیں گے۔ تو ہمارے ایک بہت اچھے مینٹور ہیں، انہوں نے بڑی زبردست بات کی کہ ایسے ہی تصور کر لو میاں کہ گویا کہ تم اپنی نیکیاں ان کو دے رہے ہو اور ان کے گناہوں کی معافی اللہ سے مانگ رہے ہو۔ گہرا تصور ہے یہ، اپنی نیکیاں گویا کہ تم ان کو دے رہے ہو جیسے قیامت میں دینی پڑیں گی، اور ان کے گناہوں کی معافی آپ مانگ رہے ہو، ان کے لیے صدقہ دے دیں، ان کے لیے درجات کی بلندی کی دعا کر لیں۔ ہم جب لوگوں کو معاف کریں گے تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دل میں بات ڈالیں گے کہ لوگ ہمیں معاف کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے نا؟ کلیئر ہو گئی میرے ساتھی ہیں آپ لوگ؟ ظاہری طہارت ہم نے کر لی تھی، اپنے آپ کو کلین اپ کر لیا، ناخن وغیرہ سارا صاف کر لیا، اللہ کے حضور حاضر ہو گئے، رحمت کا تصور کیا، اللہ کی ساری مخلوق کو معاف کیا، اپنے آپ سے شروع کر کے والدین سے سب کو معاف کیا، جس سے تکلیف بھی پہنچی اس کو معاف کیا، اور جن سے ہمیں تکلیف ہوئی تھی ان کی ہم نے اللہ سے ان کے لیے دعا کر لی، اور ان کے لیے ہم نے درجات کی بلندی، ان کے لیے خیر خواہی کی دعا کر لی۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب آپ الحمدللہ ہلکے پھلکے ہو گئے، اب اللہ سے اپنی گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے، اے اللہ مجھے میں لوگوں کو معاف کیا، اے اللہ میں آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ ہوش سنبھالنے سے لے کر آج تک کہ جتنے گناہ ہوئے، معاملات کی لائن سے، معاشرت کی لائن سے، اللہ اور اس کے رسول کے حق میں کمزوری ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، زکوٰۃ کے معاملے میں کوتاہی ہوئی ہے، نمازوں میں کوتاہی ہوئی ہے، کوئی بھی معاشرت لین دین اخلاقیات میں، اے اللہ بس معاف فرما دے۔ ٹھیک ہے نا؟ اگر مگر اللہ کے آگے نہیں ہوتی، اے اللہ ہوش سنبھالنے سے لے کر آج جتنے گناہ ہو، اے اللہ معاف فرما دے، انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بالکل آپ کو معاف کریں گے۔ توبہ کر لیں، ماضی پر، اس زندگی پر شرمندگی ہو، حال میں ایٹ پریزنٹ اس کو آپ چھوڑ دیں اور آئندہ نہ کرنے کا عزم ہو، اور جو معاملات اور لین دین اور تلافی کا معاملہ ہو اس کو سیکھ لیجئے گا، اس کو سمجھ لیجئے گا، اس کو ادا کر لیجئے گا، اور پھر اپنے ارادے سے اور اللہ کی توفیق سے بری عادات اور جو عادات ایڈکشنز، کچھ لت میں انسان مبتلا ہوتا ہے، اس کو چھوڑنے کا ارادہ کر لیں، اپنا ارادہ کر لیں اور اللہ سے توفیق مانگ لیں۔ اے اللہ ایسی بری عادات جو ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے، جو بھی آپ سن رہے ہیں نا، ہمارے دوست بھائی بہنیں، ہماری خواتین جو سن رہے ہیں، ہر شخص جانتا ہے کہ کون سی ایسی عادات ہیں جن سے مجھے چھوڑ دینی چاہیے۔ میرے ساتھ رہنے والے لوگوں کو وہ عادات ناپسند ہیں، کوئی سی بھی عادات ہو سکتی ہیں، تو اللہ کو ارادہ دکھائیں اور اللہ سے توفیق مانگیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ ممکن ہو تو طاق راتوں میں داخل ہونے سے پہلے، آخری عشرے سے پہلے 2 نفل ادا کر لیں۔ ٹھیک ہے نا؟ کوئی مکروہ وقت نہ ہو، 2 نفل ادا کر لیں، اور پھر اللہ سے دعا کریں، اے اللہ اس رمضان المبارک کی ساری برکتیں، اس کی تمام برکات اور اس کا تمام نور، اس کے تمام انوارات اور اس کے تمام انعامات مجھے، میرے گھر والوں کو، مجھ سے تعلق رکھنے والوں کو، اس شہر، اس ملک والوں کو، بلکہ پوری امت مسلمہ کو نصیب فرما دے، پورے عالم پر اے اللہ فضل فرما دے۔ ہاں جی، جب آپ یہ کام کر لیتے ہیں، طہارت کا اہتمام کر لیتے ہیں، اللہ کے حضور حاضری کر لیتے ہیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ کے ساتھ گویا کہ بیٹھ کے اپنی ملاقات اور اللہ سے مل لیتے ہیں، لوگوں کو معاف کر لیتے ہیں، اور اللہ سے خود اپنی معافی مانگ لیتے ہیں، جن کو ہم نے تکلیف پہنچائی ہم ان کے لیے اصال ثواب یا ان کے لیے رحمت خیر کی دعائیں کر لیتے ہیں، اور اپنے ارادے سے اللہ کی توفیق سے بری عادات کو چھوڑ لیتے ہیں، 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، ہو سکے تو تھوڑا صدقہ دے دیں اور اللہ سے دعا کر لیں۔ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے نا، یہ کام آپ کرتے ہی ہیں، ہم کرتے ہی ہیں، بس اس کو شعوری سطح پہ، کانشیس لیول پہ ارادے کے ساتھ کام کر لیں۔ یقین جانیں، میں آپ کو سچ کہتا ہوں کہ بہت سے رمضان ہم نے پائے ہوں گے، بہت سے آخری عشرے پائے ہوں گے، آپ یہ صرف یہ چند کام کر لیں، 5-6 کام میں نے بتائیں، 2 نفل اگر ہو سکے اٹھ کے بیٹھ کے ادا کر لیں، اور آخری عشرے کے گلے لگ جائیں۔ ہم نے رمضان سے پہلے ایک بات کی تھی نا کہ رمضان کے گلے لگ جائیں، رمضان کا استقبال کریں، آخری عشرہ طاق راتیں ہمارے پاس نہ آئیں، ہم اللہ کی رحمت کے پاس جا کے منتظر ہوں، اور آخری عشرے میں جب جبرائیل امین علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ جب اتریں گے لیلۃ القدر میں، تو ہم ان کا استقبال کریں اور وہ ہمارے لیے دعا کریں، اور ہر روز رات کو 21، 22، 23، 24، 25 آخری جتنی آپ کو رمضان کی چاند رات تک، بلکہ عید کے پہلے دن تک کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ 21 کی رات تم تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں، 22 کی رات فیس بک پہ گزر رہی ہے، 23 کی رات تو میں بڑی بزرگی دکھا رہا ہوں، 24 کی رات جو ہے نا کہیں شنواری پہ بیٹھا ہوا ہوں، اور 25 کی رات تو مسجد میں گزار رہا ہوں، 26 کی رات تو ماشاءاللہ بس ادھر ادھر ہلا گلا چل رہا ہے۔ ایسا نہ کریں بھئی، یہ بھی ممکن ہے کہ 22 تاریخ کو شب قدر آ جائے، یہ ممکن ہے کہ 23 کے بجائے 24 کی رات آ جائے۔ ہم اللہ سے پوچھ تھوڑی سکتے ہیں کہ اللہ ہم نے تو 23 کو انتظار کر رہے تھے، آپ نے 24 کی طاق رات کو کیوں نہیں بھیجے گا؟ اللہ کی مرضی بھائی۔ تو آخری 10 دن میں، آخری عشرے میں، بات لمبی ہو رہی ہے، شہزاد بھی تھکے